السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں جب یوم الفتح گولڈن جوبلی میں شرکت کرنے کے لیے لاہور جا رہا تھا تو میرا ایک دوست ہے جو نون لیگ سے تعلق رکھتا ہے۔ یقیناً یاری دوستیاں تو ہم سب کی ہے، ہم سب دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، نواز شریف چور ہے لیکن بہرحال جیسا تیسا بھی ہے، لیکن اب ہم ورکرز ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں تو نہیں کر سکتے۔ تو اس دوست نے مجھے کہا، میں موٹر وے پر تھا، ان کو نہیں تھا پتہ کہ میں سفر پر ہوں کیونکہ میں تو ایک دن پہلے گیا تھا۔ انہوں نے کہا یاسین بھائی یہ بتائیں، یہ مولانا صاحب آج کل عمران خان پر اور پی ٹی آئی پر تنقید کیوں نہیں کرتا؟ تو میں نے بولا یار چھوڑے، اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، کیونکہ میں موٹر وے پر سفر پر تھا اور صحیح آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ تو بہرحال گولڈن جوبلی بھی ہو گئی، ہم نے مولانا صاحب کا بیان بھی سنا۔ جب میں واپس آیا تو کل کی بات بتا رہا ہوں، پھر میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا اس کی اب جواب سنیں۔ پہلے تو میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا کیا مولانا صاحب کا بیان سنا آپ نے؟ کہتا ہے ہاں پورا سن لیا۔ میں نے کہا کہ آپ کو اندازہ ہوا کہ مولانا صاحب نے نواز شریف کو بہت بڑی دھمکی دی، نواز شریف پر تنقید کر لی؟ اس نے کہا کہیں پر بھی نہیں بولا۔ میں نے کہا جناب بولا ہے، لکیر کا فقیر مت بنے، اتنے ناسمجھ نہ بنے۔ مولانا صاحب نے بڑی واضح انداز کے ساتھ نواز شریف پر تنقید کی، نواز شریف کو تاریخ کی سب سے بڑی دھمکی مولانا نے دی جو شاید اس سے پہلے کسی کو نہ دی ہو۔ تو بہرحال میں نے کہا وہ بھی بتاتا ہوں اور آپ سب لوگ بھی سن لیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار گولڈن جوبلی میں تو مولانا نے نواز شریف کا نام ہی نہیں لیا، تو نواز شریف پر تنقید کیسے کیا؟ آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے، میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جواب تو میں نے ان کو یہ دیا کہ جناب عمران خان پر تنقید اس لیے نہیں کرتا۔ اچھا، اس نے یہ بھی کہا کہ کیا وہ اب ایجنٹ نہیں رہے، یہودی ایجنٹ؟ میں نے کہا چھوڑو اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن میں نے ان کو کہا کہ عمران خان پر تنقید اس لیے نہیں کرتا کیونکہ مولانا کو آستین کا سانپ نے ڈسا ہے اور وہ ہے بڑا قریب۔ اب مولانا کو یہ پتہ ہے کہ سب سے پہلے اس سانپ کا بندوبست کرنا ہوگا، پھر دیکھا جائے گا باقی سیاسی مخالفینوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کیسے ڈسا ہے؟ میں نے کہا یار اتنے کمکل نہ بنے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ نواز شریف نے مولانا کو دھوکہ دیا اور کس طرح ڈسا۔ میں نے کہا 3.5 سال تو ووٹ کو عزت دو کے نام پر ایک ساتھ احتجاج کرتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے دھکیلنے کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن وہی نواز شریف جا کر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا۔ تو اس کو دھوکہ نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ آپ کم از کم خود کو دھوکہ مت دے، کم از کم میں جمعیت والوں کو کہہ رہا ہوں، سر عام کھلے عام دھوکہ دیا ہے مولانا کو، ٹھیک ہے؟ اور یہ مولانا کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ میں نے کہا اسی وجہ سے مولانا نواز شریف پر تنقید کر رہا ہے اور عمران خان پر نہیں، کیونکہ مولانا کی ساری محنتوں کاوشوں پر کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ مولانا خود مختار پارلیمنٹ کی بات کرتا ہے، عوامی حکومت کی بات کرتا ہے، اور نواز شریف پھر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گیا۔ وہی سیاسی مداخلت، وہی داندلی، تو پھر کہاں ایسی دوستی چل سکتی ہے؟ تو بہرحال اب آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ مولانا نے کب تنقید کی نواز شریف پر گولڈن جوبلی میں؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مولانا کا پہلے یہ کلپ سنیں، چھوٹا سا کلپ ہے، یہ سناتا ہوں، پھر اس کے بعد نواز شریف کا ایک کلپ سناتا ہوں۔ اپنے مفادات کے لیے عقیدہ ختم نبوت پر سب خون مارنے والوں کو بھی اپنا بھائی کہہ دیتے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ قادیانی حضرات ہیں، احمدی حضرات ہیں، یہ بھی ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں۔ جی یقیناً آپ نے مولانا کا یہ چند سیکنڈ کا کلپ سنا اور نواز شریف کا بھی سنا۔ مولانا نے یہ کہا کہ اپنے مفادات کی خاطر ان لوگوں کو جن کے خلاف ہم 2 ہفتہ پہلے گولڈن جوبلی منا کر ہٹے ہیں، ان لوگوں کو بھائی کہتے پھرتے ہو نا، اگر تم نے آئندہ کے لیے بھائی کہا تو تیرا خیر نہیں ہے۔ نمبر 1 نواز شریف بھائی کہتا ہے، باقی پاکستان میں آپ کوئی نہیں بتا سکتے مجھے جو سیاسی لیڈران میں سے جنہوں نے بھائی کہا ہو۔ ٹھیک ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بات کر رہے ہوں گے کہ ہاں نہیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اس پر بھی میں آتا ہوں۔ پھر یہ دوسرا کلپ سنے مولانا کا۔ آج میرے دینی مدارس پر کیوں دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ عالمی آقاؤں کے دباؤ پر تم ہمارے دینی مدارس پر دباؤ ڈال رہے ہو۔ قرآن و حدیث اور فقہ کے علوم کے لیے جو نصاب ہم نے متعین کر رکھا ہے وہ تمہارے آج نشانے پر ہے، لیکن یاد رکھو ابھی ہم نے تمہیں نشانے پہ نہیں رکھا۔ ہمارے تحمل کا اندازہ لگائیے، ہمارے تحمل کا اندازہ لگائیے۔ تم نے مدارس کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے، ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، اور جس دن ہم نے فیصلہ کیا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ملک چھوڑنے پر تمہیں مجبور نہ کیا تو میں فضل الرحمان نہیں ہوں۔ جی یقیناً مولانا کا یہ کلپ بھی آپ لوگوں نے سن لیا۔ دیکھو اگر آپ کو یاد ہو، ایک کسان کنونشن ہوا تھا مردان میں، اور اس کے اگلے ہی روز تاجر کنونشن ہوا تھا پشاور میں، یہ تقریباً مہینہ پہلے کی بات ہے، یا شاید مہینہ نہ بھی ہوا ہو۔ تو مولانا نے علی اعلان مردان کسان کنونشن میں بھی کہا کہ حکومت نے مدارس کے خلاف قانون سازی کی، اور پشاور تاجر کنونشن میں بھی کہا کہ حکومت نے مدارس کے خلاف قانون سازی کی۔ حکومت کس کی ہے؟ نواز شریف کی ہے یا کس کی حکومت ہے؟ یا ANP کی حکومت ہے، جماعت اسلامی کی حکومت ہے، یا PTI کی حکومت ہے؟ بھائی نواز شریف کی حکومت ہے، نواز شریف نے قانون سازی کی ہے۔ اور پھر مولانا نے کہا کہ اگر تم میرے مدارس کا ایک اینٹ گراؤ گے تو میں تیرے اقتدار کی پوری عمارت گرا دوں گا۔ یہ جملہ بھی ان کے لیے تھا، نواز شریف کے لیے تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 بولا کہ تمہیں پھر پاکستان سے بھاگنے پر مجبور کر دوں گا۔ یہ حکومت نواز شریف کی ہے، بھائی کس کی ہے؟ تم ہاتھی کے کان میں سوئے ہوئے ہو، بھائی اتنا کم از کم لا علم مت بنے۔
اتنے لوگوں کو کم از کم بیوقوف مت سمجھے. ٹھیک ہے, یہ وار مولانا کا نواز شریف پر تھا اور میں نے ثبوت بھی دے دیے. قادیانیوں کو بائی بھی نواز شریف نے کہا تھا, اور مدارس کے خلاف قانون سازی بھی نواز شریف نے کی ہے, اور مولانا للکاری بھی ان کو ہے, کیونکہ اس وقت کسی اور کی حکومت نہیں ہے. ہاں البتہ آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. اگر تم یہ کہتے ہو نا, پھر اس سے پہلے یہ کہو کہ پھر عمران خان کے خلاف بھی جو باتیں تھیں نا, وہ بھی عمران خان کے خلاف نہیں تھی, وہ بھی پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی, کیونکہ اس وقت بھی حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کی تھی. عمران خان تو ایک مہرا تھا, کٹ پتلی تھا. اب اگر اس نے سبق حاصل کر لیا ہو, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس نے کچھ سبق حاصل کیا ہوگا, لیکن بہرحال ٹھیک ہے, اس وقت بھی نواز شریف کی حکومت ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کی ہے, تو پھر ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہے. لیکن پھر یہ بھی ماننا ہوگا کہ جب عمران خان تھا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت تھی, پھر وہ بھی سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا, عمران خان کے خلاف نہیں تھا. میں لاجیکل بات کر رہا ہوں یار, دلیل سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو حکومت کی طرف جب اشارہ ہوتا ہے, اقتدار کی طرف جب اشارہ ہوتا ہے, تو وہ حکومت کی طرف اشارہ ہوتا ہے, اور حکومت نواز شریف کی ہے. اور ایک دفعہ پھر دہراتا چلوں آخر میں کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں سب سے پہلا حملہ ختم نبوت پر نواز شریف نے کیا تھا. ٹھیک ہے, اور اس وقت تک سب سے آخری حملہ بھی نواز شریف نے کیا ہے. جو چند دن پہلے سپریم کورٹ کا معاملہ تھا, وہ مبارک ثانی کیس کا, ٹھیک ہے, یہ بھی نواز شریف کے کھاتے میں اس لیے ڈالے کیونکہ نواز شریف نے مکمل سپریم کورٹ کی حمایت کی, ان کو سپورٹ کیا. جو لوگ خلاف تھے اس فیصلے کے, ان پر کریک ڈاؤن کیا, ٹی ایل پی کے لوگوں کو گرفتار کیا, زد و کوب کیا, قید و بند میں ڈالا, اور جن لوگوں نے بریکنگ نیوز دی ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی. مجھے خود گالیاں پڑی ہے یہ جو پٹواری ہیں نون لیگ کے, کیونکہ میں سپریم کورٹ پر تنقید کر رہا تھا, ہم ختم نبوت پر پیرا دے رہے تھے, قادیانیوں کے خلاف بات کر رہے تھے, تو انہوں نے ہمیں بھی گالیاں دی کہ آپ لوگ جاہل ہو, سمجھتے نہیں ہو, فلاں ہے ڈمکا ہے. نواز گورنمنٹ مکمل کڑی تھی ان کے ساتھ, مگر یہ تو ریئیکشن بڑا سیویئر آیا. مجھے اجازت دیجیے, وسلام. اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آ جائے تو شیئر ضرور کیجیے گا.